السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ صدر علی وقار میں عبدالجبار ناصر فرما رہے تھے بار بار، تو میں وہیں سے بات شروع کر رہا ہوں۔ میں اپنے خیالات جو میرے محبت والے میں استعمال کرتے ہوئے یہ لفظ کہہ رہا ہوں، صدر علی وقار عزت مار ہمارے انتہائی محترم بزرگ ہمارے مخدوم جناب چودھری محمد شریف صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ یقیناً میں آپ سب حضرات کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے جس محبت کا، جس اخوت کا اور جس دینی پیار کا مظاہرہ فرمایا ہے، میں اس پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب پر یہ عظیم عطا فرمائے اور ہماری اس دینی اخوت کو نیکی بنا کر ان سب کے اعمال نامہ میں درج فرمائے۔ یقیناً میرے پیش رو علماء کرام نے، علماء نظام نے جس محبت کے ساتھ اور جس خلوص کے ساتھ جہاں محبت کا اظہار کیا، جہاں دعائیں مجھے دیں، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز سے جو میری ذمہ داریاں ہیں اس حوالے سے اسلامی نجاتی کونسل حکومت پاکستان کی رکنیت کے حوالے سے ادھر بھی میری توجہ مبذول کروائی، اور ساتھ ساتھ ان ذمہ داریوں میں سمجھتا ہوں اگر معمولی بھی ہم سے تساہل ہوا، اس حوالے سے بھی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاملات ہیں اس سے بھی ہمیں آگاہ کیا۔ میں سچی بات آپ سب سے پہلے یہی عرض کروں گا کہ آپ اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس ذمہ داری سے صحیح طور پر ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جس طرح میر محمد ایوب صاحب حافظ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ میں نے سب سے پہلے اگر کسی کے اس حوالے سے دعوت کو قبول کیا ہے تو وہ میرے برادر عزیز بہت ہی میرے سچی بات، جیسے کہتے ہیں دل کا ٹکڑا حضور صاحب، وہ بھائی عامر وسیم صاحب، سب کو پتہ ہے میرا ان سے جو پیار ہے ان کا میرے ساتھ ہے۔ آپ یقین جانیں کہ واللہ مجھے شرم آ رہی تھی، یہ مجھے 150-200 فون نے مجھے کیے، میں اس میں ذرا بھی مبالغہ نہیں کر، 150-200 فون مجھے کیے کہ ٹائم دیں۔ مجھے خود صحیحوال والے دوستوں نے پچھلے جمعے میں یہ کوشش کی استغفاریہ رکھنے کی، تو میں نے اسے صاف انکار کیا۔ میں نے کہا سب سے پہلے میں حافظ آباد جاؤں گا، اس کے بعد میں آپ کی اس دعوت قبول کروں گا۔ تو چنانچہ آج میں یہاں پہ ہوں، کل ان کو میں نے ٹائم دیا، کل خطبے کے بعد میں صحیحوال جہاں میں رہتا ہوں ان کو بھی میں نے ٹائم دوسرے نمبر پہ دیا ہے۔ یہ بھی آپ کا گھر ہے؟ یقیناً اس لیے میں نے کہا کہ آپ کے استحقاق ہے، آپ بھائیوں کی محبت ہے، تو میرے پاس کوئی الفاظ نہیں کہ میں اپنے چھوٹے بھائی کے لیے اور آپ سب بزرگوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے کوئی شکریہ کا کوئی مناسب لفظ بھی بولوں۔ اللہ آپ سے گزارش کرتا ہوں۔ اسی بات رضا عبدالجبار رضا صاحب نے اور بٹ صاحب نے دونوں نے جو اپنے منظوم کلام میں جو خلاصہ ہے، میں سمجھتا ہوں مدینہ منورہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جلیلہ کی وجہ سے جس عقیدت اور محبت کے اظہار کیا ہے، تو میں سوچ رہا تھا سچی بات کہ بعض اس میں جو شعر اور سے فرمایا تھا کہ خاص طور پہ توجہ سے سنیں، میں اس پہلے بھی سن رہا تھا لیکن اس میں میں نے زیادہ توجہ کی ان کی دعوت پر۔ مفتی صاحب مجھے 1980 کا ایک خط یاد آ گیا۔ میں جب پڑھنے گیا مدینہ یونیورسٹی میں 1980 میں، سن 1980 کا اختتام تھا، میں جا کے حج بیت اللہ کیا، فوراً بعد ہماری کلاسیں شروع ہو گئی، تو میری عمر بالکل اس وقت چھوٹی تھی۔ میں کل ہی اپنی تصویر دیکھ رہا تھا، معمولی میری جو یہ مونچھیں پھوٹ رہی تھی، اس وقت میں گیا پڑھنے۔ بچپن تھا تو میرا دل جیسے انسان کو اداس ہو جاتا ہے، تو والدہ صاحبہ سے دل اداس ہوا، تو میں نے پہلا خط ان کو لکھا اور اس میں نے اس سے عرض کی کہ مجھے اگر آپ اجازت دیں میں واپس پاکستان آ جاؤں، بقایا تعلیم یہاں پہ مکمل کروں۔ انہوں نے مجھے ایک خط لکھا وعد و وصیت پر مبنی، کہا
کہا کہ یہ زندگی میں تمہیں ایسا محسوس ہوگا کہ 5 سال ایسے جیسے خواب تم نے لکھا تھا. میرا دل لگانے کے لیے کچھ انہیں باتیں لکھی اور آخر میں انہیں ایک شعر لکھا تھا. اس شعر میں انہوں نے خود وہ شعر لکھا کہ پر ہومن تے مارا اڈاری تے پہنچا شہر مدینے. پر ہومن تے مارا اڈاری پہنچا شہر مدینے ویکھا مسجد نبی پاک دی تے ٹھنڈ پوے وچ سینے. تو مجھے مولا علی مسعود رحمۃ اللہ علیہ بھی یاد آ رہے تھے. انہوں نے پورا اپنا کلام لکھا ہے. اس کا عنوان یہ کہ جوک مدینے والی. وہ چونکہ راوی کے کنارے پہ رہنے والے تھے نا بنیادی طور پر, تو جوک وہاں پہ کہتے ہیں علاقے کو یا بستی کو. نبی پاک صلی جوک مدینے والی, مدینے والی جو ریاست تھی یا وہ علاقہ تھا وہ کس کا تھا؟ احمد سردار کی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گرامی. تو یقیناً مدینہ منورہ سے ہماری جو محبت ہے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اللہ حبیب الینا المدینہ کا حبنا مکہ و شد. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی تھی کہ اللہ مدینہ کی محبت ہمارے دل میں اسی طرح ڈال جیسے مکے کی محبت. بلکہ اب ہم یہاں پہ رہتے ہیں, ہماری ریاست ہے, ہمارا یہ دارالحکومت ہے. اللہ اس کی محبت مکے سے بھی شدید تر کر دے ہمارے. تو یقیناً جو نیک ماں باپ ہوتے ہیں اللہ کی نعمت ہوتے ہیں. اسلامی نظریاتی کوثر کی رکنیت کے حوالے سے پھر مجھے اپنی والدہ یاد ہے. حضرت شیخ الحدیث 2 میرے دائیں آپ نے بٹھائے ہوئے ہیں, بٹی صاحب کے صاحبزادے بھائی جا رہے میاں صاحب بیٹھے ہوئے. میرے علماء کی موجودگی میں ماشاء اللہ مولانا رسول اللہ صاحب تشریف فرمائے. علم ہے سارے میرے دائیں بھائی آپ صاحب حضرات جو صحابی بھائی وہ بھی ماشاء اللہ پڑھے لکھے. تو میں جو جملہ بول رہا ہوں والدین ہوتے ہیں نیک دین والے, یہ بھی اللہ کی نعمت ہوتے ہیں. ابھی اس رکنیت کے حوالے سے مجھے میرے عزیزوں نے کہا کہ ابھی نئی اسلامی نظر کوثر تشکیل آنے والی ہے, اس کے لیے آپ کوشش کریں. صدر صاحب سے کہیں, وزیر اعظم صاحب سے کہیں, فلاں سے کہیں, وہ سارے آپ کی بات مانتے ہیں. تو میں نے ان کو اپنے عزیزوں سے ایک دن میں ہنس پڑتا تھا, تو میں نے ایک دن اس سے کہا, میں نے کہا میں کسی سے بھی نہیں کہوں گا, نہ میں نے کہا نہ میں نے کسی سے کہنا ہے. کہنے لگے یہ دین کی خدمت کا کام ہے. حتیٰ کہ قبلہ ایاز صاحب جو ہمارے چیئرمین ہیں, یہ پچھلے ٹیور میں بھی چیئرمین تھے. بادشاہ مدن میں پروگرام ہو رہا تھا تو یہ بھی وہاں موجود تھے. وفاقی وزیر ڈاکٹر نور اللہ قادری صاحب وہ بھی تشریف فرما تھا. تو یہ اتفاقاً ہم دونوں کی نشستیں ساتھ ساتھ تھی. تو مجھے انہوں نے کام میں کہا ڈاکٹر صاحب نے, قبلہ ایاز صاحب نے, کہ آپ کسی سے کہیں آپ اس دفعہ آپ کو آنا چاہیے کونسل کے اندر, آپ کی ہمیں ضرورت ہے. تو میں ہنس پڑا. میں نے اسے پوچھا, میں نے بات نہ کی. تو میں نے اپنے عزیزوں سے ایک دن کہا, میں نے کہا کہ جب میں لاہور میں پڑھ رہا تھا تو ہمارا سالانہ امتحان ہوا. جب رزلٹ آیا تو میں اپنے پورے ادارے میں فرسٹ تھا, اول تھا, میں پہلے نمبر پہ آیا. اتفاق سے میرے دوست تھے, میرے کلاس فیلو میرے علاقے کے بھی تھے, ان کے بزرگ اور میرے بزرگ دونوں کلاس فیلو بھی تھے. وہ کلاس میں پورے ادارے میں نہیں, وہ ہماری جو کلاس تھی نا اس کے اندر بھی وہ سب سے آخری نمبر پہ تھے. میں کلاس میں بھی اول تھا, ادارے میں اول تھا. مجھے اس سال 14 انعامات ملے, مناظرے میں اول, مشاعرے میں اول, اس طرح کئی مجھے انعامات ملے. وہ انعامات تقسیم کرنے کے لیے جو تشریف لائے نا بزرگ, وہ مقبول دعوت الارشاد سعودی عرب کا سفارت خانے کا حصہ ہوتا تھا. شیخ عبدالعزیز آل عتیق وہ اس میں مہمان خصوصی تھے. تو انہوں نے کہا ہمارے اساتذہ سے کہ یہی ایک لڑکا آ رہا ہے فرسٹ نمبر پہ فلاں چیز میں, فلاں میں, فلاں میں. تو انہوں نے کہا یہ بڑا محنتی ہے, اس طرح جو انہوں نے بات کی. تو خیر انہوں نے کہا کہ اس کو میرے پاس کل لے کر آئے. تو انہوں نے میرا وہ کاغذات خود تیار کر کے بھیج دیا یونیورسٹی میں داخلے کے لیے. وہ جو میرے بھائی تھے جو آخری نمبر پہ آئے تھے, تو میں وہ میرے ساتھ گئے. تو انہوں نے کہا کہ میری بات بھی کرو. تو میں نے ان سے کہا کہ میرے بھائی ہیں, میرے کلاس فیلو, اگر آپ ان کے کاغذات بنا دیں. تو انہوں نے مسکرا کے اس کی بھی چٹھی لے لی. ایک ہی لفافے میں ہم دونوں کاغذات چلے. اتفاق ایسا ہوا, ایک دن چٹھی آ گئی مدینہ یونیورسٹی سے, صرف اس کے نام کی, جو میرا بھائی تھا نا, میرا ساتھی جو کلاس میں سب سے آخری نمبر پہ تھا, جس کے لیے میں نے درخواست کی اور بزرگوں سے کہ اس کو بھی بھیجیں. اس کا داخلہ ہو گیا, میرا داخلہ نہیں ہوا. تو ساری وہ ادارے میں شور مچ گیا, دیکھو جناب اللہ کی مہربانی ہوتی ہے جتنے ہو جائے. وہ جڑا فرسٹ آیا انہیں داخلہ نہیں ہوا, تیرا آخری نمبر پہ وہ داخلہ ہو گیا. میں بچہ تھا, برداشت سے ہوا, میں اپنے گھر چلا گیا. روزانہ گھر جاتا تھا, لیکن اس دن میں گھر گیا تو میرا اپنی والدہ محترمہ
اللہ نے بڑی رحمت فرمایا. اس سے میں نے عرض کیا کہ میں نے آج کے بعد مدرسے نہیں جانا پڑے. انہوں نے کہا کیا ہوا بیٹا؟ میں نے کہا کہ وہ اس کا داخلہ ہو گیا جو سب سے آخری نمبر پہ تھا، جس کے لیے میں نے درخواست کی. تو میرا داخلہ نہیں ہوا، میں نے پڑھنا تو مدینہ یونیورسٹی میں پڑھنا وغیرہ میں نے آج کے بعد نہیں پڑھا. میری والدہ صاحب مسکرائی اور مجھے 2 باتیں اس وقت فرمائی. کہنے لگی بیٹا اللہ سے کبھی کوئی چیز ضد کر کے نہیں مانگتے، اللہ سے کوئی چیز کبھی ضد کر کے نہیں مانگتے. اگر تیری قسمت میں مدینہ یونیورسٹی میں جانا اللہ کے علم میں بہتر ہوا تو تو ضرور جائے گا اور وہاں پہ جا کے پڑھے گا. لیکن اگر اللہ کے علم میں تیرا جانا وہاں بہتر نہیں تو یہاں علم کے دروازے کھلے. اللہ سے ضد کر کے ہم نے مدینہ یونیورسٹی میں نہیں جانا، اس لیے اللہ سے نہیں ضد نہیں ہم نے کرنی. دوسری بات مجھے فرمائی کہ کل اپنے اس بھائی کی دعوت کرنا، اس کو اپنے گھر کھانے میں بلانا تاکہ اس کے دل میں یہ خیال نہ ہے کہ اس کے داخلے پر تیرے دل میں کوئی حسد آ گیا ہے تو ہم نے اس کو بلانا ہے. تو خیر والدہ نے رات یقیناً دعا بھی کی ہوگی. اگلے دن میں ادارے میں پہنچا تو میرا بھی وہ داخلہ جو اس کا لیٹر آیا ہوا تھا، وہ کہیں کٹھے نوٹ ڈالے تھے لیکن وہ آگے پیچھے ایک دن ہو گیا. تو میں نے اس سے کہا کہ میں نے پھر اس دن سے یہ اصول زندگی اپنایا. میں نے کبھی ضد کر کے اللہ سے کچھ نہیں مانگا، کبھی نہیں مانگا واقعہ. ابھی اس کے لیے میں نے کسی سے نہیں کہا. وہ ایک دن میں جمعہ پڑھا کے اوپر آیا، دفتر میں بیٹھا دوستوں کے ساتھ، تو ایک حمید جان صاحب دیوبندی ہمارے عزیز دوست ہیں، میرے بیٹے بڑے تھے، وہ کلاس فیلو ڈاکٹریٹ کے پی ایچ ڈی کی. مجھے ان کا فون آیا، اتفاق میں اس وقت فون نہیں کھولتا، میں نے ویسے ہی فون کھولا، کسی دوست کو میں نے فون کرنا تھا. فون کھولا تو سب سے پہلے ان کا فون آ گیا، میں باتیں کر رہا تھا. یہ شخص صاحب میں حمید جان بول رہا ہوں، میں نے خیریت سے کہا کہ مبارک ہو. میں نے کس چیز کی آپ کو نہیں پتہ چلا؟ میں نے کہا مجھے تو کوئی پتہ نہیں کس چیز کی آپ فرما رہے ہیں مبارک. کہنے لگے آپ اسلامی نظر کوثر کے ممبر منتخب ہوئے، یہ ٹی وی کے اوپر بھی چل گئے. تو خیر وہ اس طرح الحمدللہ اللہ پاک نے یہ ذمہ داری سونپی. اب یہ ہے کیا، یہ کورس جو ہے یہ 20 رکنی ہوتی ہے اور یہ ایک آئینی ادارہ ہے. جس طرح ہمارے اسمبلی، قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی یا سینٹ آئینی ادارے، اس طرح یہ بھی ایک اسی طرح کا ایک ادارہ ہے اور آئین کے اندر یہ چیز شامل ہے. اور اس کا سٹیٹس وہ جس طرح ایک ایم ایل اے کا ہوتا ہے اس طرح اس کا بھی اس کے رکن کا ہوتا ہے. یہ 20 رکنی ہوتی ہے جس میں 7 علماء ہوتے ہیں، کچھ اس میں ٹیکنوکریٹ ہوتے ہیں، 2 اس میں سپریم کورٹ کے جج ہوتے ہیں. اس طرح کا یہ ادارہ کو بنایا جاتا ہے. 19 ارکان ہوتے ہیں، 20واں اس میں رکن کی حیثیت سے چیئرمین بھی ہوتے ہیں. اس کے بعد جتنے بھی ہمارے یہاں قانون سازی ہوتی ہے یہ ساری یہاں سے گزر کے جاتی ہے. صدر بھی یہاں بھیجتا ہے، وزیر اعظم بھی یہاں بھیجتا ہے، ساری وزارتیں بھی یہاں بھیجتی ہیں، ساری اسمبلیاں یہاں پر وہ قوانین بھیجتی ہیں. تو اس کے بعد یہ اس پہ غور و فکر کرتے ہیں یا جو چیز خود محسوس ہوتی ہے کہ یہ اسلام سے متصادم میں یا یہ ہونی چاہیے تو یہ سفارشیں مرتب کر کے وہاں بھیجی جاتی ہیں. تو بن کے ابھی کافی علمی کام ہے. میں نے ابھی 2 اجلاس اس کے اٹینڈ کیے ہیں. پہلا ہمارا تعارفی تھا، 2 ہمارے اجلاس ہو چکے. اس کے بعد تو انشاءاللہ الرحمن میں نے کوشش کی ہے. وہ 11 یا 12 مقاد ہوتے ہیں ہر اجلاس کے اندر، اہم قسم کے ہوتے ہیں، علمی وہاں پہ مباحث ہوتے ہیں. تو الحمدللہ میں نے کوشش کی بحثیت ایک طالب علم اس میں اچھے طریقے سے اپنا حصہ ڈالوں اور میں تحریری بھی اپنی چیزیں لے کے لے جاتا ہوں، تحریر کے طور پہ بھی لے جاتا ہوں، زبانی بھی جاتا ہوں، پورا اس میں حصہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں. لیکن آپ کی رہنمائی کی مجھے ضرورت ہے. میں علماء سے خاص طور پہ حضرت شیخ الحدیث مولانا عطاء اللہ الحدیث صاحب سے اور حضرت مولانا شیخ الحدیث عابد العزیز صاحب سے، میاں محمد یونس صاحب سے، مولانا رسول اللہ صاحب سے، دیگر اہل علم جو ہماری ہیں حضور تشریف فرما، میں ان سب سے اس بات کی توقع رکھتا ہوں کہ جب بھی مجھے ضرورت پڑے گی انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کی، آپ عملی طور پر میری رہنمائی فرمائیں گے. حضرت مفتی غلام مصطفیٰ صاحب باوجود اس کے وہ دیوبندی مسلک اس سے تعلق رکھتے ہیں لیکن بڑا ہی پیار کرتے ہیں، بھائیوں سے بڑھ کر میں اس کا محبت رکھتے ہیں. میں سب سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ میری ضرور رہنمائی فرمائیے گا. جب مجھے کہیں اشکال ہوگا میں آپ سے رابطہ کروں گا انشاءاللہ، اور آپ کی دعاؤں سے اور آپ کی رہنمائی سے انشاءاللہ جو یہ میرا ٹرور ہوگا اس میں انشاءاللہ پورا میں انشاءاللہ اس میں حصہ لینے کی کوشش کروں گا. میں چونکہ ابھی مغرب میں قریب ہوگی، میں زیادہ ٹائم نہیں لیتا. اس دعا کے ساتھ کہ میرے بھائی عامر وسیم کو اللہ سے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اللہ اس کو لمبی زندگی عطا فرمائے. ہمارے حکومت بزرگ ان کے والد گرامی، ہمارے بھی والد گرامی چودھری مشرف صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. اور آپ جو صحافی بھائی یہاں تشریف فرمائے، ہمیشہ آپ محبت کرتے ہیں، بڑا ہی پیار کرتے ہیں. سچی بات میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے
میں ان کے ساتھ آپ کو شکریہ ادا کروں. علماء کرام سب کا میں دل کی گہرائیوں سے احسان مند ہوں کہ انہوں نے جس محبت کے ساتھ تشریف لا کر میری جماعت کے احباب کا کام کیا. آپ کی اپنی جماعت ہے. بھائی عبدالعلی صاحب کی بات کر رہے تھے, میرا بھی 34 سال سے ان سے دوستانہ ہے. محمدی صاحب سے بھی 34 سال کا دوستانہ. بھائی عبدالخالق صاحب ہو گئے, ہمارے قاسمی صاحب ہو گئے, یہ سارے احباب اور حضرت خطیب پاکستان مولانا رسول اللہ بھٹی صاحب دامت برکاتہ العالیہ جن کے ساتھ زیادہ تشریف فرما, ان سے بھی میرا بہت ہی پرانا تعلق ہے, قوت ہے. اللہ سب کو سلامت رکھے, اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائے. میں تنویر مکی صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. مکی صاحب بھی ہمارے بہت پیارے بھائی ہیں. رضوان صاحب آپ سے مل کر کے بڑی خوشی ماشاء اللہ. اور سی ٹی ڈی میں دیکھیں اللہ کے ولی میں حیران ہوں کہ کوئی پہچان نہیں سکتے کہ سی ٹی ڈی کے کوئی انسپیکٹر ہوں گے یا آفیسر ہوں گے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. میں بہت سارے دوستوں کے نام سے واقف نہیں ہوں, اس سب کو میں دل کی گہرائیوں سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا حضرت کسی فرمانے کی ہوگی صاحب میں تھوڑا دونوں بولوں گا یاد کر ہم لوگ اللہ پاتے سے اللہ